غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ ناظرین، اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جنگ سے کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ ناظرین، ہودج کہتے ہیں ایک ڈولی نما ڈبے کو جس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ اس کے اندر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ جو سردار لوگ ہوتے تھے یا جو سرداروں کی بیٹیاں یا بیویاں ہوتی تھیں وہ اس کے اندر بیٹھ کر سفر کرتی تھیں۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور رات میں گھبرائیں۔ اکیلے سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو لیٹا ہوا دیکھ کر، چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، تو وہ فوراً پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے آپ جاگ گئیں تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بیٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے اس پر سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور اس تہمت کا خوب چرچا کیا۔ اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا۔ عبداللہ بن ابی نے اس موقع سے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا اور دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی۔ تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا یعنی صفوان بن معطل، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے اور اس درمیان میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین زینب بنت حجش سے دریافت فرمایا تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم
میں تو حضرت عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھی جانتا ہوں، اور انہوں نے یعنی کہ منافقوں نے اس بہتان میں ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ انہیں اس تہمت تراشی کی خبر نہیں ہوئی۔ جب آپ کو مرض سے کچھ صحت ہوئی تو ایک رات ام مستہ صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی آپ نے اس دل خراش اور روح افزا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت غم سے نڈھال ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی و تشکی دی مگر یہ برابر روتی رہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری برات بذریعہ وہی اعلان فرما دیں گے، ورنہ توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نبی کریم کا جواب دیجئے، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے جواب دینے کا کہا تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، تو اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں ہی موجود تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام کو سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت حجش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 کوڑے مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے اور اپنے بڑوں صحابہ اکرام اولیاء کرام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔